Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آج پھر آپ سب کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا اور میں ہمیشہ سیکھنے اور سکھانے پر بڑا بلیو کرتا ہوں تو کوائر کے بچے آپ سب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اکثر گیت و زبور جب آپ گاتے ہیں تو کچھ لفظ آپ جو ہے نا وہ صحیح نہیں کرتے آپ جب جلال جلال گیت گاتے ہیں تو وہ ایل شدائی ہے عبرانی لفظوں کے ترجمے وہ ایل شدائی ہے دانش دیگر آپ لوگ پتہ نہیں کیا گا رہے تھے اور ایل شدائی کا غالباً مطلب قادر مطلق ہے خدا کا نام ہے خدا قادر یا قادر مطلق خدا ایل جو ہے وہ خدا ہے ایل لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب خدا ہے تو ایل شدائی قادر مطلق خدا یا قادر خدا قادر ایل شدائی ٹھیک ہے جی جو گاتے ہیں بچے وہ ایل شدائی اور اودونائی ہے اور انگریزی میں غالباً ایڈونائی کا مطلب ہے مالک ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا غور کیا کریں جب آپ کہیں اور جا کر گائیں گے تو پھر وہاں لوگ نوٹس کریں اچھا ہے کہ ہم اپنی تربیت جو ہے گھر میں کریں وہ you people don't mind for that اور آپ خوشی سے سیکھنے والے لوگ ہیں that's very good so آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں میرے ساتھ مل کر پرانے نامے میں سے پہلا سمویل اس کا 3 باب اور 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پہلا سمویل 3 باب اور 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے اور سمویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹھی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سمویل خداوند کا نبی مقرر ہوا اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سمویل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو آئیں پھر سے زوردار تعلیم کریں خدا کے کلام کے لیے زوردار تعلیم لارڈ ہاللیلویا پریز گاڈ خداوند آپ کو برکت دے God bless you all. Thank you. Thank you so much. خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے اور آج پھر ہم خداوند اپنے خدا کے لیے بے حد شکر گزاری کرتے ہیں ہم زندہ ہیں اور خداوند کی مدد سرائی کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں آمین سو جہاں تک اس حوالے کا ذکر ہے اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہم نے پڑھی اور سمویل نبی جو ہے یہ مشہور شخص ہے یہ کوئی چھپا ہوا شخص نہیں ہے بائبل پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے انہوں نے سن رکھا ہے یہ حنا کا بیٹا ہے کس کا بیٹا اس کے باپ کا کیا نام تھا الکانا پہلے ہی باپ میں آپ دیکھیے ہاں الکانا اور افراہیم کے قبیلے سے اس شخص الکانا کا تعلق تھا یوں سمویل نبی کا تعلق بھی افراہیم کے قبیلے سے پہلے ہی باب میں اگر آپ جلدی سے دیکھیں نا تو پہلے ہی باب میں یہ لکھا ہوا یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں افراہیم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا وہ افراہیمی تھا اور آگے اس کی بیویوں کا ذکر ہے آپ جانتے ہیں اس کی بیویاں بھی 2 تھیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک کی اولاد تھی لیکن ہنا غالباً دوسری کا نام فننا وہاں پر لکھا ہو
لیکن ہنا کی اولاد نہیں تھی. اور کیسے آپ جانتے ہیں کہ پیچھے اسی پہلے دوسرے چیپٹر ہی میں کیسے وہ خاتون خدا کی بندی ہنا جو ہے خدا کے گھر میں جا کر سیلا میں، سیلا اٹس اے پلیس، جگہ کا نام ہے جہاں پر سردار کاہن کون تھا، میں نے پچھلے میسج میں بتایا تھا. ہاں، ایلی سردار کاہن کی خدمت جو ہے وہ کر رہا تھا، اور اس کے بیٹے بھی ہوفنی اور فنہاس. اور ہم لاسٹ ٹائم بھی سیکھ رہے تھے کہ وہ بدکار تھے، وہ بھی ہیکل میں خدمت کرتے تھے لیکن خدا ان کی خدمت سے خوش نہیں تھا. ان کے بارے میں لکھا ہے وہ بدکار تھے، اور انہی کی وجہ سے خدا ان پر مصیبت لایا تھا. اور خدا نے ایلی کاہن اور اس کی ساری فیملی کو اس عہدے سے، اس ذمہ داری سے ختم کر دی تھی. خدا نے ان کی ذمہ داری یہاں پر لکھا ہوا ہے 30 ہی باب میں. اور پھر میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ خدا نے سامویل نبی ہی کے ساتھ کلام کیا تھا. جو حوالہ میں نے پڑھا ہے نا، اس کے ٹھیک اوپر وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. خدا نے ایلی کاہن کے بارے میں اس کے ساتھ کلام کیا تھا. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا تھا کہ ایلی جو ہے وہ استاد تھا اور سامویل اس کا شاگرد ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ ہنا نے منت مانی تھی کہ اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں خدا کو کہہ رہی ہوں تجھے ہی دوں گی. اور لکھا ہوا ہے کہ جب اس کا دودھ چھڑایا گیا سامویل کا، پچھلے چیپٹرز میں لکھا ہوا، بلکہ پہلے ہی باب میں لکھا ہوا 24ویں آیت میں، اور جب اس کا دودھ چھڑایا گیا یا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی ایک مشک لے کر وہ اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی. اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ دودھ جب چھڑایا جاتا ہے بچوں کو تو کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بچے. لیکن اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی جو کمٹمنٹ اس نے خدا کے ساتھ کی ہے، اس نے وہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو چھوٹا ہی ہے تو خدا کو دے دیا ہے. آمین. اس نے وہ وعدہ، وہ منت جو مانی ہے وہ پوری کی ہے. اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ سامویل بڑا ہوتا گیا. اور سامویل نبی کے بارے میں آج پھر آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ آخری قاضی تھا. یہ قاضی بھی تھا، نبی بھی تھا اور کاہن بھی تھا. لیکن قاضیوں میں یہ آخری قاضی تھا. اس کے بعد پھر اسرائیل میں اس کے بعد پھر شہنشاہیت یا بادشاہت کا دور جو ہے وہ رائج ہو. اور پہلا بادشاہ کون سا بنا تھا؟ کون بنا تھا؟ پیچھے سے آواز ٹھیک آ رہی ہے، بچہ کے بولنے ساؤل ہی تھا. اسی نے مقرر کیا تھا سامویل نبی. اس سے پہلے بادشاہت نہیں تھی رائج. اور خدا رنجیدہ بھی ہوا جب انہوں نے بادشاہ مانگا تھا، کیونکہ اصلی بادشاہ کون تھا ان کا؟ خدا خود تھا. جب بندہ مانگا بادشاہ تو خدا خفا ہوا، لیکن خدا نے سامویل بھی غم کرتا رہا. جب انہوں نے بندہ بادشاہ مانگا نا انسان، تو سامویل بڑا پریشان تھا، لیکن خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تو دے، میں نے بندہ چن لیا. لیکن اصل بادشاہ جو تھا وہ خدا تھا. خدا کو یہی شکوہ تھا کہ جب میں تمہارا اصلی بادشاہ ہوں تو پھر انسان پر تم ٹرسٹ کر رہے ہو. پر خدا نے پہلا بادشاہ ساؤل انہیں دی. اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ سامویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دی. آمین. سامویل کیا ہوتا گیا؟ بڑا ہوتا گیا، چھوٹا سا لایا گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بچہ ہی تھا، یہ چھوٹا ہی جب خدا اس کے ساتھ کلام کرنا شروع ہوا. اور کلام کی کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اس کے استاد کے بارے میں. چونکہ ایلی کے بیٹوں کی وجہ سے اس پر بڑی آفت آئی ہے، انہوں نے اپنے اوپر لعنت کو بلایا ہے. اور پھر بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. کئی بار یہاں پر ایلی سردار کاہن کی ایک بات بڑی اچھی ہے، اس نے خدا کے کلام کو جب سامویل نے بتایا کہ خدا نے تیرے بارے میں یہ بتایا تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ سنا. اس نے کہا ٹھیک ہے وہ خدا ہے جو وہ چاہے کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے جب بدکار تھے تو اس نے سختی نہیں کی. اور ہم یہ بھی سیکھ رہے تھے، آج بھی ہماری باتیں اولاد پر ہیں. ہنا اس کمٹمنٹ پر پوری اتری ہے. ایلی صاحب جو ہے انہوں نے سمجھایا ضرور، منع ضرور کیا، لیکن سختی نہیں کی.
اور اس شخص کی سختی نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس گناہ میں اس لعنت کے متحد زندگی گزارتے رہے. اور پھر خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی تیرے گھر کا فیصلہ کر دوں. اور خدا اس بچے کے ساتھ کلام کرنا. اور یہاں بڑی ہی زبردست ہم نے باتیں پڑھی ہیں. وہ بڑا ہوتا گیا. اور سب سے اہم اور ضروری بات جو یہاں پر پہلی آیت کے دوسرے حصے میں ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے لکھا ہے اور خداوند اس کے ساتھ تھا. کوئی انسان نہیں. ہاں ایک استاد کی صورت میں خدا نے انسان دیا ہے. انسان ہمیشہ ہے. خدا ہمیشہ انسان کے وسیلے سے کام کرتا ہے. انسانوں میں سے ہو کر کام کرتا ہے. لیکن اصل جو کردار ہے وہ خود خدا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہو. یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ ہے بلکہ ضروری یہ ہے جیسے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور اگر خدا کسی کے ساتھ نہ ہو خدا اپنا ہاتھ کسی پر سے اٹھا لے تو اس کا انجام جیسے ایلی کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہے. لیکن خدا جب ہاتھ رکھتا ہے تو اٹھاتا نہیں. اگر اٹھاتا ہے تو ہمیشہ انسان کی اپنی کمی کمزوری اور گناہ کی وجہ سے خدا اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہے. جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے یا خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں. لیکن گناہ ہمیں اس سے جدا کر سکتا ہے. جیسے یہاں پر اس شخص کی بار بار میں بات کر رہا ہوں اس کے بیٹوں کے گناہ کی وجہ سے خدا الگ ہو گیا ہے. سمسون جو بڑا زبردست سورما ہوا ہے قضات قاضیوں کی کتاب میں اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے خدا اس سے الگ ہوا ہے. داؤد نے اگر گناہ کیا تو خدا وقتی طور پر اس سے الگ ہوا ہے. اس نے اسے چھوڑا ہے. سلیمان اگر گناہ میں گر گیا ہے تو خدا اس سے الگ ہوا ہے. اور بائبل مقدس یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے بلکہ جو وفادار ہے خدا اس کے ساتھ وفادار ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا کا ساتھ ضروری ہے. اگر خدا ساتھ ہے تو ہر طرف بلیسنگ ہے. اگر خدا ساتھ ہے تو برکت ہے. اگر خدا ساتھ ہے تو پروٹیکشن ہے. اگر خدا ساتھ ہے تو ترقی ہے. اگر خدا ساتھ ہے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ درست اور ٹھیک رہے گی. اور اگر خدا ہی ساتھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ خداوند اس کے ساتھ تھا. اور آگے لکھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا. یعنی خدا نے سامویل نبی کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا. یعنی جو کچھ سامویل نبی کہتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچے ہم نے پڑھا ہے خدا نے اپنے آپ کو سیلا میں سامویل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا. اور اگر اسی چیپٹر کو ذرا پیچھے ہے کلام کی بات تیسرے چیپٹر کی پہلی آیت دیکھیں ذرا میرے ساتھ پڑھیں. اس وقت خدا کلام نہیں کرتا تھا. کلام یہاں پر لکھا ہے گراں قدر ہو چکا تھا. قیمت اس کی بڑی بڑھ گئی تھی کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اور یہ صرف اور صرف ان کی بڑی بدکاری کی وجہ سے خدا نے کلام کرنا روک دیا. یہاں پر لکھا ہے وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو سیلا میں سامویل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا. اور یہاں پر لکھا ہے اور وہ لڑکا سامویل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا. اور ان دنوں میں خداوند کا کلام گراں قدر تھا. کوئی رویا بربلا نہ ہوتی تھی. خدا کلام نہیں کر رہا تھا. کلام گراں قدر تھا یعنی قیمتی تھا. لوگ ترستے تھے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رویا میں کوئی کلام کرے. لوگوں کی خواہش تھی کہ خدا خواب میں ان کے ساتھ کوئی کلام کرے لیکن خدا کلام نہیں کر رہا تھا. یہاں پر لکھا ہے کہ ان دنوں میں خدا کا کلام گراں قدر تھا اور کوئی رویا بربلا نہ ہوتی تھی. بربلا کھلم کھلا اوپن. خدا کسی طرح کا کلام لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہا. لیکن یہاں پر سامویل کے بارے میں نے پڑھا ہے لکھا ہے 20ویں آیت کا آخری حصہ لکھا ہے دان سے بیر سبا تک سب نے جان لیا کہ سامویل خداوند کا نبی مقرر ہوا ہے. اور لکھا
ہے پھر خداوند سیلاب پر ظاہر ہوا ہے اس مقام اس جگہ پر. اور پھر ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے سیلاب نے اپنے آپ کو سامویل پر کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے, وہ بڑا ہوتا گیا ہے, خدا کی حکمت اس کے اندر ہے اور اس نے یعنی خدا نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہیں دیا, کیونکہ جو کچھ سامویل کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے. اگر خدا نے کلام کیا ہے تو وہی کلام سامویل لوگوں کو بتاتا ہے. خدا نے اگر رویا ظاہر کی ہے, خدا نے اگر خواب میں کلام کیا ہے تو خدا ہی کا کلام جو ہے سامویل نبی لوگوں کو بتاتا ہے. اس لیے کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے, خدا کا کلام خدا جو کچھ کہتا ہے خدا کا کلام سچا ہے, حقیقت ہے اور صحیح ہے. اس لیے خدا کا کلام غلط ہے, اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ سامویل اپنے خیال نہیں بتاتا, کیونکہ سامویل اپنی سوچیں لوگوں کو نہیں بتا رہا. سامویل وہی بتا رہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے, اور کامیاب خادم وہی ہے جو خدا کا پیغام آگے دیتا ہے. اور یرمیا کی بات جب کلام کی بات اب کرتے ہیں تو یرمیا کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے اندر آگ کی مانند ہے. اور وہ خادم کیونکہ انسان ہے تو انسان, بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں اپنے خیال لوگوں کو بتاتے ہیں پر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے سامویل کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہیں دیا, اور اسی لیے مٹی میں ملنے نہیں دیا کیونکہ خدا ہی اس کے ساتھ کلام کرتا اور وہ جو کہتا ہے سچ ثابت ہوتا, کیونکہ اپنا برین اس نے نہیں بتایا, اپنے دل کے خیالات سامویل نے لوگوں پر ظاہر نہیں کیے, بلکہ سامویل نے خدا کا کلام لوگوں کو بتایا ہے. جیسے اوپر اگر آپ پڑھیں تو ایلی کے بارے میں جو خدا نے کلام کیا اس نے بتایا ہے, اور وہ کلام خدا نے کیا وہ سچا ہے, اور آگے چل کر چوتھے باب میں 5ویں باب میں وہ پورا ہوتا ہے. ایلی صدا قائد مر جاتا ہے, اس کے بیٹے دونوں مارے جاتے ہیں جنگ میں, عہد کا صندوق جو ہے وہ فلسطینیوں نے چھین لیا, اور بہت ساری اور چیزیں وہاں پر رونما ہوئی. اور خدا نے جو کہا تھا کہ میں اس کے گھر کا فیصلہ کر دوں گا, جو کلام خدا سامویل کے ساتھ کر رہا ہے خدا نے اسے پورا کیا. بلکہ میں نے پڑھ لیا ہے کہ خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دی, اور جو خدا کا پیغام بتاتا ہے, جو خدا کا کلام پہنچاتا ہے, خدا اسے شرمندہ ہونے نہیں دیتا. شرمندہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں, شرمندہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے خیال لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن جو خدا کا کلام بتاتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے. انہیں معلوم ہے, انہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ کلام کرنے والا خدا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ تھا, اور میں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ جب خدا ساتھ ہے تو پھر ہر طرف بلیسنگ ہے, ہر ایک کام اور ہر ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. خدا سامویل کے ساتھ ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بچہ ہے, اور خدا کا ہاتھ اس پر ہے, خدا اس کے ساتھ ہے, اور سامویل کے ساتھ خدا بول رہا ہے, اور جو کچھ سامویل کہتا ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے. جس کام کو سامویل ہاتھ لگاتا ہے وہ کام برکت ثابت ہوتا ہے, بلیسنگ اس کام کے اندر جو ہے وہ جاری ہوتی ہے, کیونکہ برکت کو جاری اور نازل کرنے والا خدا, جو برکت کا, جو ہر ایک اچھی چیز کا منبع اور سرچشمہ ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آپ سامویل کے ساتھ تھا. اس لیے سامویل جو کہتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. سامویل جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ کامیابی دینے والا, برکت کو جاری کرنے والا خدا آپ اس کے ساتھ ہے. اس لیے خدا نے اسے کہیں پر شرمندہ ہونے نہیں دیا. بہت ایسی جہاں پر لکھا ہوا, خدا آپ کو برکت ہے, جہاں پر لکھا ہے اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہیں دیا, اس کا مطلب اس نے کہیں اپنے بندہ کو شرمندہ ہونے نہیں دی. whatever he says, وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. اور پیدائش کی کتاب دیکھیں 39واں باب,
चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 21, 39वां बाब। जिनके साथ खुदा है, अगर हालात नामसाइद भी है, अगर मुश्किलात भी है, तो खुदा जिनके साथ है कामयाबी का नसीब बन जाती है। यहाँ पर देखिए मुकद्दस यूसुफ की बात, हम साथ होने की बात कर रहे हैं, खुदा के साथ होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा 21वीं आयत में, 39वां बाब 21वीं आयत में देखिए लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। मैंने सिर्फ इतने से अल्फाज पढ़े, 21वें बाब की थोड़ी सी आयत मैंने पहला हिस्सा पढ़ा है। लिखा है लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। यूसुफ कहां पर है? कैद खाने में है। ऊपर लिखा हुआ कि पोतीफार की वाइफ ने इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में डलवाया, और ये वो गुनाह है जो उसने नहीं किया, लेकिन इसकी सजा उसने भुगती है। और कई साल तक वो कैद खाने में रहा है। लेकिन हम 21वीं आयत में पढ़ रहे हैं, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था, और फिर आगे लिखा उसने उस पर रहम किया और कैद खाने के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। जो जेलर है, जो कैद खाने का दरोगा है, जिसके अंडर कैद खाना है, जिसके अंडर सिपाही है, जिसके अंडर तमाम कैदी है, लिखा खुदा यूसुफ के साथ था, खुदा ने उसे मकबूल किया है दरोगा की नजर में। और आगे क्या लिखा? लिखा कैद खाने के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। आमीन। यूसुफ खुद कैद में है, हालात उसके अगेंस्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी के साथ होने की वजह से वो हालात जो है जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर चेंज हो गए हैं। और वो पर्सनैलिटी, वो शख्सियत जो है खुदा है। खुदा लिखा है कि लेकिन यूसुफ कैद में है, यूसुफ कैदियों के बीच में है। कैद काटना उसके लिए आसान तो नहीं है, वो मुश्किलात से घिरा हुआ है, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। और खुदा के साथ होने की वजह से खुदा ने दरोगा के दिल को नरम किया है, और दरोगा का दिल जो है उसके लिए रहम से भर गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लिखा है कि सारे कैदी उस दरोगा ने यूसुफ के हाथ में कर दिए हैं, और सारे कैदी जो कुछ करते हैं यूसुफ के हुक्म के मुताबिक करते हैं। क्यों? क्योंकि यूसुफ का खुदा उसके साथ है। वहां हम पढ़ रहे हैं, समय बड़ा होता गया, वो बच्चा था, वहां में बढ़ा के खुदा उसके साथ था। यहां हम पढ़ रहे हैं लेकिन यूसुफ के साथ उसका खुदा है। और नीचे क्या लिखा हुआ? नीचे देखिए जरा 23वीं आयत से लिखा, और कैद खाने का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद ने लिखा, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबाल मंदी बख्शता था। आमीन। दोबारा लिखा एक दरोगा, जो जेलर जो है, दरोगा कैद खाने के बारे में सारी चीजों से बेफिक्र हो चुका है, क्योंकि सारी चीजें उसने यूसुफ के हाथ में दी है, और यूसुफ के साथ खुदा है। कैद खाने का दरोगा बेफिक्र है, और यहाँ पर फिर लिखा है वो बेफिक्र था इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, यानी यूसुफ के साथ था, और जो कुछ यूसुफ करता था खुदा उसे इकबालमंदी यानी कामयाबी बख्शता है। आमीन। खुदा जिनके साथ है मेरे अजीजों, हालात कैसे ही क्यों ना हो, हालात नामसाइद ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, जिनके साथ खुदा है कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, खुदा का एक खादिम, नाम तो नहीं ले सकते, ये मैं आपको, इंसान होने के, हम सब इंसान है ना, तो हमारे अंदर कमजोरियां हैं। बहुत साल हो गए हैं इस बात, किसी एक शख्स ने, वो दोनों खादिम है, एक खादिम दो खादिमों को बहुत अरसा हो चुका था, दोनों के साथ वक्त, एक सीनियर एक जूनियर, और जूनियर जो खादिम है उसके साथ जब मेरी बात हुई, उनके दरमियान कुछ मसले थे, तो मुझे स्ट्रेट कहता कि नहीं, मुझे इस पादरी साहब, वो भी दोनों पादरी, और पहले जो जूनियर पादरी साहब मुझे कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इस पादरी साहब के साथ बड़ा अरसा हो गया, और वो ये बात करके अपनी इन बातों में फख्र की बात कर रहा था। हम 3, 4, 5 लोग थे, और हम इसी मसले के लिए वहां पर जमा हुए थे, जो मसले उनके चल रहे थे पादरियों के दरमियान। तो जब उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, मुझे इस पादरी के साथ, ओ पादरी साहब, मुझे इस पादरी साहब के साथ बहुत साल हो गए,
تو میں نے وہی روک دیا، ٹوک دیا. میں نے کہا نہیں بس بس اب آپ بات نہیں کریں، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا. میں نے کہا یہ بات اچھی ہے کہ آپ کو اس پاری صاحب کے ساتھ بڑے سال ہو گئے، یہ پاری صاحب اچھے قاری، لیکن اس سے بھی اچھا ہوتا اگر آپ کہتے کہ مجھے خدا کے ساتھ چلتے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، تو وہ بات آپ کی اور وزندار ہوتی. اب آپ کی باتیں چھوٹی اس لیے پڑ گئی ہیں کیونکہ آپ ایک انسان کا نام لے رہے ہیں. انسان کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں خدا انسانوں کے وسیلے سے کام کرتا ہے، لیکن خدا کا وزن جو ہے انسان کے وزن سے زیادہ ہے میرے عزیزو. خدا انسان سے کہیں اوپر ہے میرے عزیزو. ایلی جو سمیل کا استاد ہے اسے کھڑا کرنے والا خدا ہے. سمیل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کا استاد ایلی جو انسان ہے وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اور میں نے اسے کہا کہ نہیں بس آپ نے ایک انسان کے ساتھ 10 سال 12 سال گزارے ہیں، کاش آپ اس سے آدھا عرصہ خدا کے ساتھ گزار لیتے تو حالات یہ نہ ہوتے، حالات کچھ اور ہوتے. خدا کے ساتھ 2 سال بھی آپ نے گزارے ہوتے اور آپ ایسی بات کرتے کہ میں نے خدا کے ساتھ محض 2 سال گزارے ہیں، تو آپ کی باتوں میں بھی وزن ہوتا اور آپ کے حالات ایسے نہ ہوتے، بلکہ خدا آپ میں اور آپ کی باتوں میں نظر آتا. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پادریوں کے نام لینا پسند ہے. اور نہ پادریاں مر جانا ہے، ٹر جانا ہے کدھر اس دنیا میں، ان خادموں نے چلے جانا ہے. بہت سارے خادم انکلوڈنگ می چلے گئے ہیں. وہ کیا کر گئے ہیں ہمارے لیے؟ وہ خود کچھ نہیں لے کر جا سکے تو کسی دوسرے کو کیا بچائیں گے؟ ضروری ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، ضروری ہے کہ خدا کی سرپرستی پہ ہم زندگی گزارے. اگر ہمیں ساتھ چاہیے تو وہ یسوع کا ساتھ جو ہے ضروری ہے. اگر میں کسی کے ساتھ ہونے کی بات کر رہا ہوں، ہاں ایلی سمویل کے ساتھ ہے، وہ اس کی شاگردیت میں ہے، وہ اس کا استاد ہے، تو بھی لکھا ہے کہ خدا نے سمویل پر اپنے آپ کو رویا میں ظاہر کیا ہے، کلام کے وسیلے سے ظاہر کیا ہے. ہاں کلام کرنے والا خدا ہے، رویا دکھانے والا خدا ہے، خواب میں کلام کرنے والا خدا ہے. ایلی نہیں ہے، ایلی محض انسان ہے، بلکہ ہر دور کا انسان ہے، ویک ہے، کمزور ہے، لیکن خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ شروع سے آخر تک زوراور ہے اور زوراور رہے گا. اور وہ جس کے ساتھ ہے اس کے اندر نہ تو قوت کی کمی ہوگی نہ حکمت کی کمی، کیونکہ قوت، حکمت، کلام، خواب اور رویائیں ساری چیزیں خدا میں سے نکلتی ہیں. اس لیے ضروری ہے میرے عزیزوں، ضروری ہے کہ میرے ساتھ خدا ہو. جیسے سمویل کے بارے میں لکھا ہے، اور خداوند اس کے ساتھ تھا. اور اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کا کیا کمال تھا؟ کچھ نہیں. خدا جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ اسے رویا میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. خدا ہی اگر ظاہر نہ کرے، خدا ہی اگر کلام نہ کرے تو سمویل کیا کرے؟ He cannot do anything. وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایون کوئی بھی شخص، کوئی بھی خادم، کوئی پاسٹر، کوئی پریسٹ، کوئی ایلڈر، کوئی ڈیکن، کوئی مبشر، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ بولے. ایک جگہ پر غالباً سلاطین کی کتاب، جب ارامی فوجوں نے اسرائیلیوں کو روکا ہوا تھا، دوسرا سلاطین غالباً 6واں 7واں 5واں، وہاں سے آپ اسے پڑھے. ایک وقت وہ تھا وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا اسرائیلیوں کا دشمنوں نے. تو وہ وقت آ گیا تھا کہ وہاں پر کال تھا. کسی نے پڑھا ہوگا؟ یہ مجھے بتائیں، کسی نے حوالہ پڑھا جو میں ذکر کر رہا ہوں؟ نہیں پڑھا؟ کسی نے پڑھا؟ پڑھ لیجیے. وہاں پر لکھا ہے کہ فوجوں نے گھیر لیا ہے اور ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے، بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے اسرائیلی، وہ بے بس ہے. اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ وقت آ گیا تھا کہ لوگ انسانوں کا گوشت کھانے لگے. پڑھیے، لکھا ہے لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانا شروع ہو گئے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ کرنسی
सोने चांदी की सिक्कों की बात हो रही है। वहां पर लिखा है कि गधे का जो सर है, गधा खाने वाला तो नहीं जानवर, लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाता है, वहां के हालात बताए गए। गधे का जो सर है वो पता नहीं, गाल सिक्के तो मुझे याद नहीं, आप पढ़िए। और फिर लिखा कबूतर की बीट, और कबूतर की बीट, हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कबूतर की बीट है क्या। ये तो आपने पढ़ा है, ये बच्ची सर हिला रही है, लेकिन कभी पढ़ा है कबूतर की बीट का मतलब क्या है? पता है, ये कबूतर की बीट नहीं है। वहां पर स्कॉलर कहते हैं कि ये एक पौधे का नाम, जिसका आज नाम बैतलहम का सितारा है। कबूतर की बीट वहां पर लिखा है। वो पौधा था जो खाया जाता था, प्याज नुमा पौधा था, प्याज की कैंठी की तरह का वो होता था, सैलेड में इस्तेमाल होता था। और उसका नाम जो हमारे उर्दू तर्जुमे में आया वो कबूतर की बीट, बट वो पौधा, वो तो कोई ये नहीं पता, इवन खुदाम को भी नहीं पता। लेकिन ये अच्छी बात है, आप उसको पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि दो औरतें वहां लड़ रही थी, क्योंकि एक का बेटा जो है वो ज़बह करके खा लिया गया था, और जब दूसरे के बच्चे की बात है तो वो दे नहीं रही थी। तो बादशाह को कंप्लेन करती है, बादशाह वहां से गुजर रहा, तो बादशाह ने कहा अगर खुदा ही तुम्हारी मदद ना करे तो मैं क्या करूं। आमीन। जो बात मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने आपको बातें बताई है ना, वो तो आप बोनस समझे अपने लिए, आपने सीखी, याद रखिएगा इन बातों। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि खुदा शमूएल के साथ है, खुदा यूसुफ के साथ है, और वहां पर वो शख्स, वो बादशाह, उस बादशाह का वहां पर जिक्र नाम नहीं। वो कह रहे कि उनका मामला, उन औरतों का केस सुनकर उसने कहा खुदा ही मदद ना करे तो मैं क्या करूं, ओ खुदा ही ने हाथ उठा लिया है। मेरे अजीजों, जरूरी है कि खुदा का हाथ हम पर हो, लेकिन गॉड इज गॉड ऑफ कमिटमेंट। खुदा के कलाम के बारे में लिखा, वो अपने कलाम को, खुदा के बारे में लिखा, पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। उन्हें पता होता, वो भूल नहीं जाता, वो भूल नहीं जाता। जो कलाम वो करता है अपने मुकर्रा वक्त पर उसे पूरा करता है। लेकिन जरूरी है कि उसका साथ हो, और साथ वो किनके होता है? उनके जो वफादारी से चलते हैं उसके पीछे। जो गुनाह करते हैं ना, गुनाह में पड़ जाते हैं। बड़े अजली खादिम, बहुत सारे खादिम पहले और आज भी हैं जिनकी कुंडी माजत के साथ बड़ी उड़ रही होती है, लेकिन जब उनके ब्रेन के अंदर और हार्ट के अंदर खिदमत की जगह रुपए पैसे का ऊंची छलांगे मारने का, उड़ने का जुनून आ जाता है, खिदमत खत्म हो जाती है। वो उस रोया से तन्न हो जाते हैं। जैसे पौलुस रसूल अमाल की किताब में कहता है कि मैं आसमानी रोया से बदला नहीं हूं, इधर उधर नहीं हुआ, फिरा नहीं हूं। मैं आसमानी रोया, आसमानी रोया कौन सी है? वही कलाम जो खुदा करता। वो कह रहा है मैं उस रोया से, उस कलाम से जो खुदा ने किया, फिरा नहीं। और ये बदकिस्मती है, बहुत सारे नामी ग्रामी खादिम जिनके पहले नाम बड़े थे आज नहीं। क्यों? इसीलिए नहीं, क्योंकि जो मकसद था वो मकसद से हट गए। उस मकसद की जगह रुपया पैसा आ गया उनकी लाइफ में, बड़ी गाड़ियां और बहुत सारी और चीजें जो अंदर आ गई है। गुनाह आ गया है, किसी ना किसी तरीके से उनकी खिदमत खत्म हो गई है। जैसे एली के बेटों की वजह से खुदा ने इन्हें हैकल में मुकर्रर किया है, वो बद है, बदी करते हैं, खुदा ने काट डाला है। और एक नए अच्छे और सच्चे खादिम को, जिसके बारे में पढ़े, शमूएल को उठा खड़ा किया। और खुदा उन्हीं के साथ वफादारी से चलता है जो उसके साथ चलते हैं वफादारी से। रोना खुदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे लिखा है उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, दैट मीन्स कि वो बदी से समझौता नहीं कर सकता। कभी हो ही नहीं सकता कि खुदा बदकारों को सजा न दे। और मैं आपके सामने, मैंने बहुत सारे लोगों का, नबियों के नाम लिए। मैंने मुकद्दस दाऊद की बात की। दाऊद ने भी गुनाह किया था तो खुदा ने सजा दी थी, है? खुदा ने सजा दी थी। खुदा ने कहा था कि गुनाह क्या था उसका, क्या गुनाह था बड़ा? उसने किसी औरत के साथ बदकारी की थी, और उसने किसी औरत के शोहर को मरवा डाला था। होते याद आ गए? हाँ, ऊरिया पेश के साथ, ऊरिया भी कहते हैं इसको, ऊरिया हिती या हती। और आप जानते हैं कि उसने उसकी वाइफ के साथ जिनाकारी की थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और गुनाह देखे छुपाने के लिए इंसान क्या करता है? वो शख्स उसी के फौज में है, दाऊद की फौज में सिपाही, और वो आता है दाऊद के महल में सोता है। और उस शख्स की, ऊरिया की वाइफ बत्सबा, जो सुलेमान की मां है, बत्सबा, सुलेमान बाद में पैदा होता है, और वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि मुकद्दस दाऊद साहब जो है, इन्होंने बदकारी की है विदाउट मैरिज। इन्होंने बदकारी किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब उसका शोहर
اوریا آیا تو اوریا کو یہ گھر بھیج رہے ہیں اس کہ جا اپنی بیوی کے ساتھ جا کے سو تاکہ میرا جو گناہ ہے وہ چھپ جائے. لیکن وہ نہیں گیا. اس نے کہا نہیں نہیں بادشاہ یہاں پریشان ہے, جنگ لگی ہوئی, میں کیسے جاؤں, میں مزے کروں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے رہوں. نو, وہ نہیں گیا. اور پھر اسی داؤد صاحب نے کیا کیا کہ خط لکھ کر اس کا جو سپہ سالار یوآب تھا نا اس کو دیا, اسی شخص کے بارے میں, اوریا کے بارے میں, کہ اس کو جہاں پر شہر کا نام غالباً گمسان ہے, پڑھ لیجیے, وہاں پر کڑی جنگ ہے, وہاں پر بڑے طاقتور مرد ہیں دشمنوں کے, اس کو وہاں بھیجو اور ہٹ جانا, اس کو مرنے دینا. یہ اس کا گناہ تھا. اس نے اس کی وائف کے ساتھ بدکاری کیا, پھر اس نے اس کے شوہر کو مروا بھی ڈالا. اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا نے پھر داؤد کو کہا تھا کہ تیرے ہاتھ خونی, تو نے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ تھا, ناطق نبی نے پیغام دیا کہ وہ بچہ جو اس عورت کے پیٹ میں چھلال بدکاری کا وہ مر جائے, اور وہ مرا. اس کے بعد خدا نے کہا کہ تو نے چھپ کے کیا ہے بدکاری, میں تیری بیویوں کو تیرے سامنے دوسروں کو دوں. پھر خدا نے کہا تیرے ہاتھ خونی ہے, تو ہیکل نہیں بنا سکتا, جنگی مرد. اور پھر خدا نے یہ بھی کہا کہ تلوار چونکہ تم نے یہ کیا ہے تیرے خاندان سے کبھی الگ نہیں ہوں. God is God of judgment. کتنا وہ پیارا ہے اس کا, خدا کا. اس کے بارے میں لکھا ہے نا کہ میرے دل کے موافق خدا کہہ رہا ہے مجھے مل گیا. دل کے موافق تو ہوتے ہیں, اور جب بدی کرتے ہیں تو خدا چھوڑتا نہیں. اور خدا نے کہا کہ بس حساب کتاب کروں گا, پھر آگے جاؤ. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اور اگر انسان اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے تو اپنی وجہ سے, گناہ اندر آتا ہے تو خدا اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے. لیکن اگر انسان وفادار ہے تو مسائل آ سکتے ہیں, مشکلیں آ سکتی ہیں, لیکن اگر خدا ساتھ ہے تو پھر کامیابی ہر اس شخص کا مقدر ہے جو وفاداری سے خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے. آمین. سمیل کے ساتھ خدا ہے, موسیٰ کے ساتھ خدا ہے, یشوع کے ساتھ خدا ہے. سمیل نے موسیٰ کو کہا کہ میں تیرے ساتھ اٹھ جا فرعون کے بعد. اور اگر خدا ساتھ نہ ہوتا تو وہ کیا کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ جانتا ہی نہیں سی, وہ تو ڈر رہا تھا. موسیٰ صاحب تو ڈر رہے تھے, اور خدا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں تیرے ساتھ اٹھ اور جا, میں تجھ میں سے ہو کر لڑوں گا, جنگ کروں گا, میں چاہوں گا ہر جگہ تیرے ساتھ. خدا نے یشوع سے بھی کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ اٹھ جا. اور خدا مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ. ہاں, وہ احساس, وہ ذمہ داری, وہ کام, وہ خدمت جو مجھے سونپی گئی ہے, میں اسے مستعدی سے کروں, کیونکہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. مسائل کی مجھے فکر نہیں کرنی. وہ میں اکثر کہتا ہوں, آپ کے ساتھ سیکھتا ہوں کہ جب تک ہم زمین پر ہیں وہ ختم نہیں ہوگی. بیماری ہوگی, حادثے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اچھی اور امید والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان سارے حالات میں ہمارے ساتھ ہے. اور پھر حنا کی بات کر رہے ہیں, اس نے کمٹمنٹ پوری کی ہے. اور بہت سارے لوگ, کئی لوگ ایسے ہیں جو رات چہری بھی نہیں سی نا, اس نے جو منت مانی ہے وہ اسے پورا کیا. یہ ماؤں کے لیے, فادرز کے لیے بڑی بات. آج وہ پیرنٹس, وہ مائیں, وہ باپ جن کی اولاد نہیں ہے نا, اولاد نہیں ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ جب اولاد انہیں مل جاتی ہے سالوں کے بعد تو چرچ ہونا چھوڑ دیتے. اس چرچ کے اندر خدا تو بہت سارے معجزے کر رہا ہے اور ہر جگہ کر رہا ہے, اور میں اس اپنے چھوٹے سے چرچ کی آپ کو کئی باتیں بتا سکتا ہوں. یہاں پر بہت ساری ایسی خواتین آئی جن کی سالوں سے اولاد نہیں تھی, جب خدا نے دی تو چرچ بھی نہ جاؤں گی. لیکن حنا سے ہم یہ سیکھتے ہیں میرے عزیزوں, سے کہا کہ میں تینوں ہی دے رہا ہوں, تو دے, میں تینوں ہی دے رہا ہوں, اور اس نے دیا. اور پھر بیٹا بھی خدا کا ایسا سورما ہوا ہے, ایسا وفادار ہے کہ خدا نے اس کی کہیں انسلٹ ہونے نہیں دی. اور متی کی انجیل آخری بار 28ویں باب کی 20ویں آیت میں, متی 28:20, جہاں پر یسوع مسیح نے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا. آخری حصہ, آخری آیت کا آخری حصہ, یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں اب سے ہمیشہ تک, دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. آمین. ساتھ کی بات پڑھ رہے, انہوں نے کہا میں نالا پڑھی. حالانکہ ان دنوں میں یسوع زندہ ہو کے, 40 دن زندہ ہونے کے بعد بھی شاگردوں پر, دیگر لوگوں پر وہ ظاہر ہوتے رہے. لیکن یسوع نے, اس کا مطلب یہ تھا کہ جسمانی طور پر تو میں نہیں ہوں گا, پر میری روحانی پریزنس, موجودگی اور حضوری جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی, اور وہ رہی. اسی طرح یسوع مسیح ہر ایماندار سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر میں لوئل ہوں, اگر میں وفادار خدا کا بندہ ہوں,
بندی ہوں تو سامویل ہی کی طرح خدا مجھے مقرر بھی کرے گا اور خدا اپنے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ظاہر بھی ہوگا. اور جیسے لکھا ہے کہ دان سے بیرشبا تک یعنی اسرائیل کی ایک سرحد سے لے کر دوسری سرحد تک ہر شخص نے یہ جان لیا کہ سامویل خدا کا نبی مقرر ہوا ہے. اگر میں وفادار رہتا ہوں رہتی ہوں تو مجھے بھی اس دور میں میرے جاننے والے سارے لوگ جان جائیں گے کہ خدا نے اس بندے کو اس بندی کو اپنے لیے مقرر کیا ہے کھڑا کیا ہے. خدا اس پر ظاہر ہوگا بلکہ نہ صرف اس پر ظاہر ہوگا بلکہ سب اس بات کو جان لیں گے کہ یہ شخص یہ بندہ یہ بندی خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کی گئی ہے. لیکن کمٹمنٹ کہاں ہے میری رب کی؟ ماؤں کی کمٹمنٹ کہاں؟ مائیں بڑے بڑے انجینئر پروفیسر تو بنانا چاہتے ہیں لیکن خادم شاید ہی کسی کے ذہن میں ہو. اور خادم کیا بنانا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے کہ جو جس کے پاس کام نہیں ہے اس کو بس لگا دو چرچ پادری شادی بنا دو. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ رونگ ہے، یہ انسانی سوچے. خادم وہی ہوتا ہے جسے خدا چنتا ہے. انسان نہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے. جو بناتے ہیں اور بنتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں، لیکن جسے خدا چنتا ہے جس کا بلاوا خدا کی طرف سے ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا. جس کے ساتھ خدا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا. پر شرط ہے کہ وہ بندہ رہے، خدا نہ بن جائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں کیا. جیسے میں نے مختلف پادریوں کی بات کی ہے، میں کئی نام آپ کو بتا سکتا ہوں جنہیں خدا نے بڑے لیول پہ استعمال کیا لیکن دوسری چیزیں خدمت میں آنے کے بعد ان کی خدمت ختم. نامی گرامی بجانے والے ہوئے، گانے والے ہوئے، پادری ہوئے، لیکن جب خدمت کے اندر لالچ آیا ہے. یوسف کی مثال بڑی اچھی، وہ بھی جوان بچہ تھا، نوجوان لڑکا تھا. اس نے گناہ کو ڈینائی کیا. اس نے کہا کہ نہیں، وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں ڈینائی کیا، داؤد کی بات میں نے کی ہے، اس نے بدی کیا، خدا نے سزا دی ہے. سلیمان نے بدی کیا، خدا نے سزا دی ہے. ایلی نے اس کے بچوں نے ایلی نے نہیں کی، پر ایلی کا قصور یہ تھا کہ اس نے سختی نہیں کی. اسے سختی نہیں کی. لکھا ہے کلام میں کہ اسے سختی کرنی چاہیے تھی، اسے سختی نہیں کی. لیکن سختی نہیں کی تو اس کے بچوں پر بلائی عظیم آ گئی، سزائے نہیں بٹی. کاہن تھے، سردار کاہن تھے، اس نے کہا ختم کر دو. اور غالباً ابی یاتر جو ہے، ابی یاتر سردار کاہن کہا جاتا ہے کہ آخری سردار کاہن کا اس خاندان کا، ایلی کے خاندان سے، اور وہ آخری تھا، اسے برطرف کر دیا گیا. ان کی کہانت، ان کی سرداری جو تھی، سردار کاہن ہونا، مکمل طور پر خدا نے موقوف کر دیا. سو میرے عزیزو، آخری بات وہ یہی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، حنا نے کی تو اس نے پوری کی. ہم کہاں پر ہیں؟ جو پرومس ہم نے کیا تھا، جو کمٹمنٹ کی تھی، کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں؟ جب میں ایسا کروں گا پھر خدا میرے ساتھ ہوگا، اور جب خدا ساتھ ہوگا تو ہر طرف میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہوں گی. اور خدا اپنا جلال میرے وسیلے ظاہر کرے گا، کیونکہ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک آخر تک میں تیرے ساتھ. اور ہر دور میں ہر آنے والے خادم کے لیے، ہر کلیسیا کے ہر ممبر کے لیے یسوع مسیح کی یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ہر اس شخص کے ساتھ جو میرا پیروکار ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اب خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور مختصر طور پر شارٹلی ہم خدا کے کلام کے لیے اگلے وقت کے لیے دعا کریں گے. بہن صوبیہ ہمارے بیچ میں، ہم سے درخواست ہے کہ خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. پریز گاڈ.